الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام سننے والوں اور تمام چاہنے والوں کو غلام قادر ساکی کی جانب سے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حاضر خدمت ہیں ایک نئے موضوع اور نئی شخصیات کے ساتھ۔ آج چونکہ 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن منسوب ہے یوم شہادت مولا کائنات کے نام سے، انہی کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ ہماری کیا اوقات ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان بابرکت اور بلند و برتر ہستیوں کی بارگاہ میں اپنی اس زبان سے کچھ خراج عقیدت پیش کر سکیں، لیکن کوشش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ، جو مرکز ہے شریعت کا، طریقت کا ہے سرچشمہ۔ ناظرین اکرام، مولود کعبہ، داماد پیمبر، فاتح خیبر، جوانان جنت کے سردار امام علی مقام امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار، ہاشمی و مطلبی جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار، علوم نبوی کے امین، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین، بو تراب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی، ہمت و شجاعت، جرأت و بہادری اور سیرت و کردار میں ایک قابل فخر اور روشن باب ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحابہ اکرام اور اہل بیت میں ایک خاص منفرد مقام اور اعزاز حاصل ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، یہ روا روی میں یہ باتیں کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن جن کی ولادت کعبہ میں ہو اور شہادت مسجد میں ہو، اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ اس دنیا کائنات میں تشریف لاتے ہی، آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے رخ مصطفیٰ کا دیدار میسر ہو، اور میرا عشق یہ کہتا ہے، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قدرت نے رخ مصطفیٰ کا دیدار کروا کر اصل میں یہ بتلا دیا کہ یہی آپ کے عشق کا مرکز ہے، اب انہی کے لیے آپ نے جینا ہے اور انہی کے لیے جام شہادت بھی نوش کرنا ہے۔ جن کا لعاب دہن گٹی بنا ہو اور جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہو، جن کی پرورش آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہو، اور جو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، جو خاندان کی دعوت اسلام ملنے پر سب سے پہلے ساتھ دینے کا اعلان کرنے والوں میں سے ہو، اور جن کو یہ شرف عطا ہوا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اس دنیا میں بھی اپنا بھائی قرار دیا ہو اور آخرت میں بھی اپنا بھائی قرار دیا ہو، ہجرت کی شب بستر مصطفیٰ جن کی آرام گاہ بنا ہو، پوری زندگی جو سائے کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہوں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما کر اپنے سب سے پیاری بیٹی جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کا عقد فرمایا ہو، اور ان کے مقام اور اعزاز کا کیا عالم ہوگا کہ جن کے بیٹوں کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹے کہیں، جن کو خلیفہ راشد ہونے کا شرف حاصل ہو۔ ناظرین اکرام، یہاں بات ختم ہے اسی جملے پہ کہ جن کی شہادت مسجد میں ہو اور ولادت کعبے میں ہو، اس شخص کی مقام، عزت اور مرتبے کا کوئی شخص تعین کر ہی نہیں سکتا۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ عظیم مذہبی اسکالرز موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری دائیں جانب پہ تشریف فرما ہے عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت، جن کی سرپرستی میں اس وقت کئی تنظیمات اہل سنت الحمدللہ تعالی مختلف پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، خلیفہ مجاز بریلی شریف انڈیا، آپ تشریف لائے، میں آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حمد اللہ خان نقشبندی صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا عامر علی چشتی گولروی صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو بھی صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت علامہ پیر ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، قبلہ آپ ہی سے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سیرت مولا کائنات ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ کلمات عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ۔ اور یقیناً یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی سیرت کے روشن گوشوں سے جو ہے وہ آگاہ کریں۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت جن کا آپ نے ان کے یوم شہادت کے موقع پر جو ہے وہ انتخاب کیا ہے، ان کی ذات اقدس ایک ایسی ہمہ جہت شخصیت ہے اور آسمان صحابیت کے وہ درخشندہ آپ ستارے ہیں کہ جن کی نور اور جن کی روشنائی، جن کی چمک دمک جو ہے وہ روز افزوں ہے۔ اور میں بات کروں اس گل سرسبز کی کہ جو گلشن نبوی کے اور کہہ لیجیے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں بے شک کہ جن کی ذات اقدس کے حوالے سے اگر ابتدائیے کے طور پہ میں یہ بات کروں کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ، صحابہ کرام کو بلا کر کہ میں اپنی قرابت داروں کی محبت جو ہے وہ قرآن پاک کی آیتیں مبارکہ پڑھ کے آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم کرتا ہوں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو زبان اقدس سے نام ارشاد فرمایا علی جن، اللہ کہ وہ علی ہیں جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، ہمارے ایمان کا جز ہے، ان کی ذات کے حوالے سے گفتگو کرنا یقیناً ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے اور وجہ افتخار ہے۔ بالکل ایسے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس کی ابتدائی ایام، ابتدائی زندگی کا اگر ہم تذکرہ نور جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو آپ کی ذات، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بات کہہ دی کہ جن کی ولادت کعبہ میں ہے اور شہادت مسجد میں ہے، تو یہ آپ کی زندگی کا عنوان اور کہہ لیجیے کہ اختتام جو ہے وہ بڑا خوبصورت بنتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس، آپ وہ پہلے شخص ہیں کہ جو نجیب الطرفین ہاشمی ہیں، سبحان اللہ، خاندان بنو ہاشم کے، سبحان اللہ، کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ہی خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل اس وقت سال چلتا تھا، اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ 30 سال جو ہے وہ بنتے، عام الفیل کا 30واں سال بنتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور حضور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی حیات ظاہری مبارکہ کے 30ویں برس میں ہی اس وقت جو ہے وہ جلوہ فراز تھے، اور یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا جس دن حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور 13 رجب المرجب ہے جس دن آپ اس دنیا کائنات میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے محبوب چچا سیدنا ابو طالب کی ہاں جو ہے وہ شہزادے کی ولادت کی خبر ملتی ہے، تو حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر چچی جان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ سید نگار لکھتے ہیں قبلہ صاحبزادہ صاحب کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ عرض گزار ہوتی ہیں کہ اللہ نے بیٹا تو عطا فرمایا ہے لیکن یہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ اللہ، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ انہیں لے کر آئیے میرے پاس۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ ان کو لایا جاتا ہے، تو جیسے ہی نبی رحمت شفیع امت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آغوش میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لیتے ہیں تو اسی وقت جو ہے وہ آپ آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ اللہ، تو گویا کہ جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا کائنات کا وہ پہلا نظارہ تھا جس کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ بس اپنے دل میں، اپنی فکر میں، اپنی روح میں حضور علیہ السلام کو سمو لیا، اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر سرشار ہو کر یہ اپنے پوری زندگی گزاری۔
ابتدائی حالات میں آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ حیدر رکھتی ہیں، اور مطلب آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آغوش مبارکہ میں آپ کو لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گٹی کے طور پہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنی زبان چساتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ زبان کا چسانا کیا تھا کہ علم و معرفت و حکمت کے، نورانیت کے، عرفان کے، کہہ لیجیے کہ جو خزانے تھے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جو سینہ اقدس ہے اور قلب اطہر ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ انڈیلنا کا آغاز کر دیا. سید نگاروں نے ایک بڑی اور خوبصورت بات لکھی ہے جی قبلہ کہ یہ ایک دن تو ایسا ہو گیا، لیکن دوسرا دن جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں تو آپ دودھ نہیں پیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہوتے ہیں، پھر اپنی زبان چساتے ہیں، اور آگے سید نگار یہ لکھنے سے قاصر ہیں کہ پھر کتنے دن تک یہی سلسلہ چلتا رہا کہ غذائے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو چشمہ ہے علم و عرفان جو ہے وہ جاری ہوتے تھے، وہی آپ کی غذا تھی. سبحان. اور اسی سے آپ کی پرورش کا آغاز ہوتا ہے. عمر مبارکہ 5 برس کی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ لے لیا، مطلب اپنی آغوش میں لے لیا، آغوش پرورش میں لے لیا، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس طرح سے پرورش فرمائی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح سے ہوتا تھا جیسے اونٹ کے ساتھ اس کا بچہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سبحان. اونٹنی کے ساتھ بچہ ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے میری پرورش کی، اس طرح میری تربیت کی کہ جس طرح فاختہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دانہ دن کا کھلاتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جو ہے وہ تربیت فرمائی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس ابھی عمر مبارکہ کے 10ویں برس میں پہنچ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت فرما رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں بچوں میں سب سے پہلے سبقت لے جانے والے خلیفہ چہارم سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہے وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بات جس کو بہت شاید کم بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی بات سیر نگاروں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا ہے غار حرا میں، تو اس وقت بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے. میں نے آپ سید نگاروں کی مطلب سیرت میں یہ بات پڑھی ہے. اور آپ نے ایک چیخ کی آواز سنی، آپ خود بیان فرماتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں عرض کیا کہ یہ چیخ کس کی ہے، آواز کیسی آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان کے چیخنے کی آواز. اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ اس بات کی ہمیں دعویٰ دار نظر آتے ہیں کہ آؤ مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت جو ہے وہ گرمیوں میں نازل ہوئی ہے، کون سی سردیوں میں نازل ہوئی ہے، کون سی پہاڑوں پہ نازل ہوئی ہے، کون سی جو ہے وہ میدانوں میں نازل ہوئی ہے، کون سی شب میں نازل ہوئی ہے، کون سی دن میں نازل ہوئی ہے. میں ایک ایک آیت کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خاص نگاہ نبوت کا فیضان ارزاں تھا کہ جس کو کریم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی ذات میں سمویا، اور علم و عرفان کا وہ روشن ستارہ بنے کہ آپ امام الاتقیاء، امام علم و عرفان، امام الاولیاء، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں بھی عظیم اور منفرد مقام و مرتبہ کے حامل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ ہاشمی صاحب انتہائی خوبصورت اور دل نشین انداز سے آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر فرما رہے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل طور پر پرورش جو ہے وہ آغوش مصطفیٰ میں ہوئی ہے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، جن کی پرورش آغوش مصطفیٰ میں ہو ان کے مقام اور مرتبے کا تعین کون شخص کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم بڑھتے ہیں قبلہ مفتی حمداللہ خان نقشبندی صاحب کی طرف. قبلہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے وہ ایک بڑی ہمجید شخصیت ہے. آپ کی شخصیت کے کئی اوصاف ہیں جن کو مکمل طور پر بیان کرنا میں کہتا ہوں کسی شخص کے پاس کی بات نہیں ہے. لیکن چند پہلو چونکہ پروگرام ہے تو مختصر
تعارف میں چاہتا ہوں کہ ہر پہلو کے حوالے سے مولا کائنات کا وہ شامل ہونا چاہیے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت و شجاعت، جرأت و بہادری وہ پورے عالم پر عیاں ہے کہ وہ آپ کا کس طرح ایک پہلو ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انداز سے حضرت مولا کائنات کی شجاعت و بہادری اور ہمت و سیرت و کردار کے حوالے سے کچھ کلمات عطا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے ذکر کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، سبحان اللہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر اگر کوئی یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، بعد میں آنے والا ہے، تو وہ بھی اس عبادت سے محروم نہیں ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت، مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. تو الحمدللہ یہی ذکر قبلہ پیر صاحب ہاشمی صاحب فرما رہے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، بے شک، اور وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پرورش نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حاصل کی ہے. اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شجاعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جنگ بدر جو اسلام کا عظیم ترین مارکہ تھا، بہت بڑی جنگ جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 بلکہ 308 تھے، 5 کو تو ویسے شامل کیا گیا. ان میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. اور اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جو ہے صرف 20 سال ہے. اب 20 سال کا جوان ہے اور کیسی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے. ایک روایت کے مطابق 24 کافروں کو اکیلے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہ تیغ کیا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرے 34 بھی 37 کا بھی آتا ہے. 20 سال کی عمر ہو، 70 کفار سارے جو ہے مارے جانے والے ہیں، ان میں 24 یا 37 کو صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے کاٹا ہے. اللہ، آپ کی بہادری اس موقع پر بھی دیکھی جا سکتی ہے. اور وجہ بھی یہی تھی کہ کفار کو، ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے بڑے بڑے اس جنگ میں مارے گئے تھے، یعنی یزید کے تایا بھی، چچا بھی، اور ان کے اس کا ماموں بھی اسی جنگ میں مارا گیا. اسی وجہ سے دشمنیاں تو تھیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور پھر جب مارکہ کربلا ہوا، اس کے بعد جب حضرت امام علی مقام کا سر مبارک لایا گیا یزید کے پاس، تو یزید نے معاذ اللہ چھڑی مارتے ہوئے یہ کہا کہ لیت اشیاخی ببدر شاہدو، کاش کہ وہ میرے بدر کے جو اشیاخ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، وہ آج زندہ ہوتے، میں انہیں مبارک دیتا، وہ مجھے مبارک دیتے، آج میں انہیں بتاتا کہ تمہارا بدر کا بدلہ جو ہے میں نے چکا دیا ہے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو شجاعت ہے وہ تو ہر میدان میں نمایاں رہی ہے. احد ہو، سبحان اللہ، اور پھر خندق، عمرو ابن عبد ود جو بہت بڑا جنگجو اور بہت بڑا بہادر، جو 40 آدمیوں کے ساتھ اکیلا لڑنے والا، ٹھیک، جب اس نے بلایا مبارزت کے لیے کہ حل من مبارزن، تو باقی ساری ہستیاں خاموش تھیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے. اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا علی تم ٹھہر جاؤ. پھر اس نے پکارا، جب تیسری بار بلایا، اگرچہ حضور نے روکا ہوا بھی تھا، تب بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا. حضرت مولا علی اس طرح کھڑے ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ. سرکار نے اپنا زرہ مبارک بھی عطا فرمایا، اپنی تلوار مبارک بھی عطا فرمائی، اور اپنا جو ہے سر مبارک پہ پہننے والی جو وہ ٹوپی ہوتی ہے جنگ میں، وہ بھی عطا فرمائی. فرمایا ٹھیک ہے علی اب جاؤ. واہ واہ. تو اب یہاں سے یہ بھی کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں سرکار اپنا جبہ عطا فرمائے، سبحان اللہ، اپنا زرہ عطا فرمائیں، اور اپنی دستار مبارک جن کو عطا فرما دیں،
اور جن کو اپنی تلوار مبارک عطا فرما دیں. پھر مولا علی جب جاتے ہیں تو صحابہ کرام کو حضور نے بلایا, فرمایا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. وہ لڑ رہے تھے نا عمرو بن عبد ود کے ساتھ. جب مبارزت ہو رہی تھی, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تھے. حضور نے فرمایا صحابہ کو, صحابہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. یا رسول اللہ گرد و غبار ہے, یہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں. فرمایا کون دو لڑ رہے ہیں؟ ایک طرف علی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ عمرو بن عبد ود ہے. حضور نے ارشاد فرمایا پھر دیکھو. یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا بارز الایمان کلہ بالکفر کلہ. اللہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں لڑ رہا ہے. کل ایمان کل کفر سے لڑ رہا ہے. کل کفر سے کہیں لڑ رہا ہے. دیوار ہلتی ہے, کہیں در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ رہا ہے. اور پھر اس موقع پہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ضربۃ علی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین. فرمایا علی کی ایک ضرب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ثقلین میں جن و انس آتے ہیں, تمام جن. دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ افضل اعمال امتی, کہ میری امت کے اعمال سے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک عمل جب کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں لڑ رہا تھا تو حضور نے ارشاد فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک عمل میری ساری امت کے اعمال سے افضل اور بہتر. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی خوبصورت انداز سے مفتی حمداللہ خان نقشبندی صاحب اپنی محبت کا مولا کائنات سے اظہار فرما رہے تھے. حضرت علامہ عامر علی چشتی گولروی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے وہ آپ اپنے خوبصورت انداز میں بیان کیجیے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب. حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم کا سمندر ہیں. بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ آپ کے علم کا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, لا شک کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. بے شک. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرماتے ہیں کہ علی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. پھر اشار فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا, کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا کائنات کا علم کا مقام, آپ کا علم کی شان کا پتہ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے چلتا ہے. اور ابن عساکر کے اندر آتا ہے کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ علی المرتضیٰ کے سینے کو علم, عقل, دانائی, حکمت اور نور سے روشن فرما دے. سبحان اللہ سبحان. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے علم اور حکمت کا سمندر دیا ہے کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 باب سکھائے ہیں. سبحان اللہ. اور میں نے ان میں سے ہر ایک باب پر اپنے پاس سے مزید 1000 باب نکالے ہیں. اللہ اکبر. کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سورۃ فاتحہ کی تفصیل لکھنا چاہوں تو وہ 70 اونٹ جو ہیں وہ کتابوں سے بھر جائیں گے. اللہ سبحان. مولا کائنات کے علم کا مقام یہ ہے. اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں, آپ کا قول مبارک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میں قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں بتاؤں تو مجھے یہ علم ہے کہ وہ کہاں اور کیسے نازل ہوئی. سبحان اللہ سبحان. ایک تو سورت ہے نا, سورت کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مکی ہے, یہ مدنی ہے, سبحان اللہ. وہ تو پتہ چل سکتا ہے تفسیر سے, لیکن آپ فرماتے ہیں میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں قرآن کی کہ وہ کہاں اور کیسے نازل ہوئی. تو مولا کائنات کے علم کا یہ مقام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہے تو ایک شخص کھڑا ہوتا ہے, یہ بڑی مشہور بات ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور جو ہے بچے دیتے ہیں. تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جن کے کان اندر ہیں
وہ انڈے دیتے ہیں اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انتہائی خوبصورت انداز سے حضرت علامہ مولانا عامر علی چشتی گولروی صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و حکمت اور آپ کی دانائی کے متعلق بڑے خوبصورت الفاظ سے آج کے پروگرام میں آپ شرکت کر رہے تھے۔ بڑھتے ہیں قبلہ ہاشمی صاحب کی طرف۔ قبلہ ہاشمی صاحب، گفتگو ہو رہی تھی سرکار مولا کائنات کی علم و حکمت، شجاعت و بہادری، سیرت و کردار۔ اب میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہم اس کا پہلو چینج کرتے ہیں۔ حضرت علی کے اوصاف تو کئی ہیں، ہم انہی کو چھیڑ رہے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت مولا کائنات کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا کیا عالم تھا؟ آپ کی محبت اور آپ کے دل میں جو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ آپ اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین تک اپنا پیغام پہنچائیے۔ جی ہاں قبلہ صاحب، یہ جہاں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں اس کے بہت سے نمایاں جو ہے وہ روشن گوشے نظر آتے ہیں، تو عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، اللہ اکبر، یہ آپ سبحان کی اللہ، شخصیت کا ہمیں ایک بہت ہی نمایاں وصف جو ہے وہ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے حوالے سے میں بات کرتے ہوئے اگر یہ کہوں کہ آپ جو ہے وہ محب رسول و خدا ہونے کے ساتھ ساتھ محبوب رسول و خدا بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ بڑا آپ کا کیا کمال جو ہے وہ کیا مقام ہے۔ اگر خیبر کے موقع پر دیکھا جائے تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے حوالے سے جب جنگ خیبر جو ہے اس پہ مطلب فتح مسلمانوں کو نہیں ہو رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے رات جو ہے وہ بڑی بےتابی میں، بے چینی میں جاگ کر گزاری کہ وہ ہستی کون ہوگی کہ جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ ابو تراب کو بلاؤ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو طلب کیا گیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ناز میں آپ حاضر ہوتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب شفا، لعاب دہن مبارک جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، آنکھیں ایسے آنن فانن درست ہو جاتی ہیں کہ جیسے وہ کبھی خراب ہی نہیں تھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جھنڈا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو عطا فرماتے ہیں، اور اس سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں ایک رشک پیدا ہو جاتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے حوالے سے علامہ قاضی ایاز مالکی جو ہے وہ اپنی شہرہ افاق کتاب شفا شریف میں ایک بات نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی جاندار اور شاندار الفاظ ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کے حوالے سے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت اپنے اموال سے، اپنی اولاد سے، اپنے آبا سے، اپنی اجداد سے، اپنی امہات سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ جب الفاظ کہہ لیجئے کہ مطلب کہہ لیں کہ وہ کم پڑ گئے تو آپ نے ایک استعارہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ اس بات کا ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اس طرح سے محبت ہے کہ جیسے ایک شدت کے پیاسے کو شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، اس سے بھی بڑھ کے مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور آپ کی سیرت اقدس کے اگر مطلب اس حوالے سے واقعات پر ہم نظر ڈالیں تو بہت سے واقعات ہیں محبت مصطفیٰ سے جو لبریز ہیں، مگر ایک وہ واقعہ کہ جب آپ نے اپنی وہ نماز جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، نماز عصر جو ہے سب سے اعلیٰ خطر کی، وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام پر قربان کر دی، چاہتے تو عرض کر دیتے یا رسول اللہ مجھے بھی عصر پڑھنی ہے، لیکن کچھ نہیں، جب حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، آرام مصطفیٰ ہے تو جان کیا مطلب کہہ لیں کہ سب ہر چیز جو ہے حاضر ہے، سب کچھ
جو ہے وہ اپنے قربان کر کے اس بات کا عملی مظاہرہ کر دیا کہ عشق و محبت کے جو تقاضے ہوتے ہیں اور اس کے اصول اور جو ضوابط ہوتے ہیں، اس کے قوانین اور اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یگانہ ہوتے ہیں، وہ منفرد ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں، وہ جدا گانا ہوتے ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی گود ہے، حضور علیہ السلام سر انور رکھے ہوئے ہیں، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ استراحت فرما رہے ہیں، اپنے نماز عصر پڑھ لی ہے، اور کرتے کرتے یہ ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے پوچھتے ہیں کہ علی کیا بات ہے، کس بات نے تجھے رلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز عصر جاتی رہی۔ فرمایا کہ کیا قضا پڑھو گے ادا پڑھو گے؟ تو پھر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جو ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ادا پڑھنی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام صحابہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے سورج کو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی محبتوں کا کہہ لیجیے کہ صلہ دیتے ہوئے اور زمانے کو یہ بتاتے ہوئے کہ زمانے والوں دیکھو اگر مجھ سے محبت کرو گے تو مجھے میرے رب نے اتنا قادر و کریم اور مختار بنایا ہے کہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو بھی واپس لوٹا سکتا ہوں۔ مجھ سے دل سے محبت کرو، تمہارے لیے کائنات کے خزانے تمہارے قدموں میں جو ہے وہ میں پہنچا دوں گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹایا جاتا ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نماز عصر اپنی ادا کرتے ہیں، سورج پھر ڈوب جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام وہ کہتے ہیں نا کہ اقبال نے غالباً کہا تھا کہ کون اس قدر محبتوں کا صلہ دیتا ہے، میں تو اس کا بندہ ہوں جو بندوں کو خدا دیتا ہے۔ تو یہ محبت حضور علیہ السلام کی، اللہ عز و جل کی، آپ امام الاتقیاء ہیں، امام الاسقیاء ہیں، آپ کی ذات میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمیں غالب نظر آتی ہے، اور اسی پر آپ نے اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارا، اسی پر آپ کی زندگی کا اختتام بھی ہے۔ قبلہ ہاشمی صاحب انتہائی خوبصورت انداز سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولا کائنات کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ ہاشمی صاحب کے علم و عمل میں مزید برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ تو اب میں بڑھتا ہوں مفتی حمداللہ خان نقشبندی صاحب کی طرف۔ تو میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ آپ مولا کائنات کی خلافت، فضیلت اور شہادت پہ چند کلمات مختصر سے وقت میں آپ بیان فرما دیں تاکہ آپ کی فضیلت کا بھی ذکر آ جائے، آپ کی خلافت کا بھی اور آپ کی شہادت کا بھی اس میں ذکر آ جائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ ساقی صاحب۔ یہ ہر ایک موضوع ایک بہت بڑے ٹائم لینے کا حامل ہے، لیکن مختصراً ایک ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ ہیں، یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، اور آپ نے جو خلافت سنبھالی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اگرچہ منصب خلافت پر فائز ہونا یہ ایک بہت بڑا مشکل امر تھا، مگر انصار و مہاجرین نے جب آپ کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہی ہیں اس منصب کے لائق، آپ مہربانی فرمائیں اس منصب کو قبول فرمائیں اور مسلمانوں کی امامت اور ان کی باغ جو ہے وہ آپ ہی سنبھالیں، آپ کے علاوہ اب کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہوئے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اور اسلام کو بچانے کے لیے، جبکہ آپ کے رفقاء نے آپ کو منع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی عرض کیا کہ ابا جان اب منصب آپ نہ سنبھالیں، دور بڑا عجیب چل رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام کی خاطر میں اپنے آپ کو اس منصب سے پیچھے نہیں کروں گا، اب اسلام کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے، تو میں الحمدللہ اس کو کوشش کروں گا کما حق ہو اس کو نبھانے کی۔ تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت سنبھالی، بڑی مشکلات، جنگیں وغیرہ اور خوارج کا بہت زیادہ جو ہے وہ غلبہ بھی ہو چکا تھا۔ نہروان کے بعد خوارج نے ایک پوری پلان کے ساتھ، اگرچہ یہ ساری چیزیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتا دی تھی، تو ان خوارج کے بغض اور اناد کے نتیجے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 رمضان المبارک کے صبح کے نماز کے وقت رکوع کی حالت میں عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک خارجی نے وار کیا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی وجہ سے آپ نے شہادت پائی۔ اور رہی بات حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی، سبحان اللہ،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی ایک مرتبہ حضور کی روضہ اطہر پر تشریف لے گئے. حضرت مولا علی نے فرمایا کہ آپ آگے تشریف لے جائیے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ آگے تشریف لے جائیے. تو حضرت مولا علی نے جب کہا کہ نہیں آپ جائیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایسے آدمی سے آگے نہیں بڑھ سکتا جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ یا علیو انت منی بمنزلتی من ربی, اے علی تیرا مقام میرے ہاں وہی ہے جو میرا مقام میرے رب کے ہاں ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تیری مثال میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح حضرت ہارون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, صرف فرق یہی ہے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. مگر فرمایا کہ مثال تیری ایسی ہی ہے. اور ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے, ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان منکم من یقاتل الناس علی تعویل القرآن کما قاتلتہم علی تنزیلہ. فرمایا لوگو ایک دور ایسا آئے گا تم میں سے ایک آدمی ہوگا جو تعویل قرآن پر لوگوں سے قتال کرے گا, جیسے میں نے تنزیل قرآن پر, قرآن کے نزول پر, قرآن کی حقانیت پر, قرآن کے جو ہے وہ کلام الہی ہونے پر میں نے لوگوں کے ساتھ جنگیں کی ہیں, ایک آدمی تم میں سے ایسا ہے جو جنگیں کرے گا انہی لوگوں سے, کس وجہ سے کہ وہ قرآن کی تعویل غلط ملت کرتے ہوں گے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں فاستشرفنا, ہم میں سے ہر ایک آگے بڑھتا تھا اور سر اونچا کرتا تھا. فرماتے ہیں فینا ابو بکر و عمرہ, ہم میں حضرت ابو بکر بھی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ دونوں ہستیاں موجود تھیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا رسول اللہ انا, وہ میں ہوں. حضور نے فرمایا لا. حضرت عمر نے بھی یہ عرض کیا رسول اللہ وہ میں ہوں. چونکہ یہ بہت بڑا منصب ہے کہ وہ کام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے رہے ہیں وہ کس کے حصے میں آتا ہے. ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ مقام مجھے حاصل ہو. حضرت عمر نے بھی یہ عرض کی, حضور نے فرمایا نہیں لیکن ہوا خاصف النعل, لیکن وہ جو میرا جوتا سیدھا کر رہا ہے یعنی علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ شانوں کے ساتھ نوازا ہے. بس آج یہ عجیب بات بن چکی ہے کہ ذکر علی ہو تو فتوے شروع ہو جاتے ہیں, صحابہ کرام کا ذکر ہو تو بھی فتوے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت علی بھی صحابی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے بھی ہیں. تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے اطرت رسول اللہ. انتہائی خوبصورت انداز سے مفتی حمداللہ خان صاحب آپ کی فضیلت اور آپ کی خلافت اور شہادت کے پہلو پر مختصر انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے. تو ناظرین اکرام, اب ہم چند فقہی سوالات کے لیے قبلہ ہاشمی صاحب کی طرف دوبارہ بڑھیں گے. تو میں ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ قبلہ ایک شخص ہے بہت ضعیف ہے, روزہ رکھنے کے لیے اس کی جو طبیعت ہے وہ اس کو اجازت نہیں دیتی, تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے کہ وہ روزے کا فدیہ کس صورت میں اور کیا ہوگا اس کے لیے؟ آیا اس کو شریعت میں کوئی چھوٹ ہے یا اس کا فدیہ جو مقرر کیا گیا ہے وہ کتنا ہے, تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی یہ فقہی سوال بھی اس پروگرام کی وساطت سے پہنچ جائے کہ جو شخص معذور ہیں یا بہت بزرگ ہیں, ضعیف ہیں, ان کے لیے یہ آپ کی طرف سے ایک پیغام پہنچ جائے. جی قبلہ صاحب, جیسے آپ نے صراحت فرما دی, یہ فدیہ کہلاتا ہے جی کہ جو ایسا شخص جو کہ اتنا زیادہ ضعیف ہو گیا ہے کہ جس کے اندر سقط نہ رہی, یا پھر ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے کہ جس سے اب اس کا کہہ لیں کہ صحت یاب ہونا مشکل ٹھہرا, تو اس کے لیے شریعت اسلامی نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے روزے جو ہے ان کا فدیہ ادا کرے گا. فدیہ اس طرح سے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرے گا. صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ تقریباً 2 کلو آٹا جو گھر میں استعمال کرتا ہے چکی کا یا تھیلے کا, اس کی جو قیمت بنتی ہے تو وہ دے دے گا. مطلب 30 روزے اگر وہ اس نے نہیں رکھے, 10 نہیں رکھے, جتنے بھی نہیں وہ نہیں رکھ سکتا, تو اتنے روزوں کا وہ جو ہے وہ فدیہ دے دے گا. یہ مختلف لوگوں کو بانٹ کر بھی دیا جا سکتا ہے, کسی ایک شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے, اور یہ اس کا بدل ہو جائے گا. اگر اس کے بعد وہ اس کو صحت یابی نصیب ہو جاتی ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ اس کا
جو فدیہ ہے یہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اور پھر وہ روزے رکھ لے گا بعد میں، کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو جب وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ روزے اپنے بعد میں قضا کرے۔ ناظرین اکرام، آج کا پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ناظرین ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں ان کو اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے، تو میں اپنے تینوں اسکالرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے میزبان غلام قادر ساکی کو اجازت دیجیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دنیا نعت کا عظیم نام قبلہ حسنین مظہری صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ مولا کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کریں، اسی کے ساتھ اپنے میزبان غلام قادر ساکی کو اجازت دیجیے۔ بتائے کہ کب رد و قد علی نے کیا، کوئی بتا نبی نے جو بھی کہا صد بصد علی نے کیا، نبی نے جو بھی کہا صد بصد علی نے کیا۔ ہمیشہ نار جہنم ٹھکانہ ہے اس کا، ہمیشہ نار جہنم ٹھکانہ ہے اس کا، جہاں میں رد ہوا جس کو بھی رد علی نے کیا، جہاں میں رد ہوا جس کو بھی رد علی نے کیا، عذاب راندائے درگاہ حیدری توبہ، عذاب راندائے درگاہ حیدری توبہ، عذاب راندائے درگاہ حیدری توبہ، وہ مسترد ہیں جنہیں
مسترد علی نے کیا، وہ مسترد ہیں جنہیں مسترد علی